بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 100واں دن 10 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مسلمانوں پر کفار کا ظلم و ستم۔ کفار و مشرکین مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھاتے تھے اور دین حق قبول کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ انتہائی بے رحمانہ سلوک کرتے تھے۔ چنانچہ امیہ بن خلف اپنے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر کبھی پیٹھ کے بل لٹا کر تو کبھی پیٹ کے بل لٹا کر بھاری پتھر رکھ دیتا اور انہیں مارتے ہوئے اسلام چھوڑنے کو کہتا، مگر اس حالت میں بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ احد احد کہتے رہتے، یعنی ایک ہی خدا کو پکارتے۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین جب مسلمان ہوئے تو کفار انہیں بے پناہ تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو ان کی حالت زار کو دیکھ کر فرماتے، یاسر کے خاندان والو صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے والد اور والدہ کو مشرکین نے تکلیف پہنچاتے ہوئے شہید کر ڈالا تھا۔ الغرض کفار نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ غلاموں سے لے کر معزز لوگوں تک کو ستایا گیا، درختوں پر لٹکایا گیا، پیروں میں رسیاں باندھ کر گھسیٹا گیا، پیٹ اور پیٹھ پر پتھر کی تپتی ہوئی سینیں بھی رکھی گئیں۔ غرض ہر طرح مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، مگر صحابہ کرام کو ایمان سے نہیں ہٹا سکے۔ صحابہ نے تمام مصیبتوں کو برداشت کر کے دین حق کو سینے سے لگائے رکھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی برکت۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا تھا۔ مدینے میں جو بھی بیمار ہوتا اس کرتے کو دھو کر بیماروں کو اس کا پانی پلاتی اور بیماروں کے بدن میں اس کو لگاتی تو اسے شفا حاصل ہو جاتی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، امانت کا واپس کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو لوٹا دو۔ فائدہ، اگر کسی نے کسی شخص کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہو تو مطالبے کے وقت اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، محتاجگی و ذلت سے پناہ مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقر و محتاجگی اور ذلت سے اس طرح پناہ مانگا کرو، نعوذ باللہ من الفقر والقلت والذلت وان نظلم او نظلم۔ ترجمہ، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں فقر و فاقہ اور ذلت سے، اور اس سے کہ ہم کسی پر ظلم کریں یا ہم پر کوئی ظلم کرے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، حلال روزی حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال روزی کھائی اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے ظلم سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، شرک کرنے والے کی مثال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم صرف اللہ کی طرف متوجہ رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ آسمان سے گر پڑا ہو، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی ہوں یا ہوا نے کسی دور دراز مقام پر لے جا کر اسے ڈال دیا ہو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ فائدہ، جس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے، اسی طرح انسان دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کو دنیا کی چمک دمک سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کس دن قائم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی روز ان کا انتقال ہوا، اسی روز سور پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، نظر بد کا علاج۔ ایک شخص کو نظر لگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر یہ دعا فرمائی،
اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا۔ ترجمہ: اے اللہ اس کی گرمی، اس کی ٹھنڈک اور تکلیف کو دور کر دے، چنانچہ وہ شخص ٹھیک ہو کر کھڑا ہو گیا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا کھانا آ جائے اور اس کے پیروں میں چپل ہو تو اس کو نکال دے، اس لیے کہ یہ پیروں کے لیے راحت بخش ہے اور سنت بھی ہے۔ خلاصہ: چپل جوتے اتار کر کھانا کھانا چاہیے۔